بیت اللہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہاں پر بھی سرکار نے نماز پڑھی۔ تو توجہ فرمائیں، آج کل لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ کیوں جاتے ہو؟ وہاں پر نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ اس نیت سے جاتے ہو کہ اللہ والے کے قرب میں جو مسجد ہوگی وہاں پر نماز پڑھیں گے، اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ایسی نیت لے کر جانا یہ بھی شرک ہے۔ مگر توجہ فرمائیں، یہ دونوں کا عقیدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے عرض کرنے سے حضور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ پر بھی سرکار نے نماز پڑھی، مدینہ منورہ سے گزرے تو نماز پڑھی، دور پہاڑ پر سے گزرے تو نماز پڑھی، مقام مدین سے گزرے تو نماز پڑھی۔ ہمیں یہ سبق دے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر ہمیں یہ سبق دیا، اللہ والوں کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنا مجھ نبی کی سنت ہے، اور وہاں پر جو دعا مانگو گے رد نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو حدیث میں مختلف روایات میں واقعات جو ملتے ہیں نا، آگے پیچھے کچھ روایتیں بیان کی گئی ہیں، 30 سے زائد صحابہ کرام نے معراج کے واقعے کو روایت ہے۔ سیاستہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ راستے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قوموں کے حالات دکھائے گئے۔ ایک مثالی صورت ہے، وہ ساری تو بیان نہیں کر سکتا، چند قوموں کے حالات سنے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے قوم کو دیکھا، وہ کیسی قوم تھی؟ اور میں ان کے پیٹ اتنا بڑھ چکے تھے جیسے کمرہ ہوا، پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو نظر آتے تھے، وہ اٹھنے کی کوشش کرتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، گر پڑتے تھے، وہ چیخیں مار کر کہتے تھے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ اور فرعون کے جو جانور تھے وہ ان کو روندتے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ پوچھنا لا علم کی دلیل نہیں، اور فرمایا جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مرنے کے بعد ان کی یہی سزا ہے، سود کی لعنت سے بچو۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پڑھو قرآن، سبحان اللہ۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا كما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما
ساتھ اعلان جنگ فرمایا. کہتے جی کیا کرے جی حلال میں برکت ہے. یہ نظریہ رکھنا قرآن کے خلاف. اللہ کریم نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثیم. اللہ ہر کافر گناہگار کو پسند نہیں. اب پرافٹ بنا کے اس کو کھائے. غیب دان نبی نے فرما دیا تھا. فرماتے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے. آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت ہر بندہ سود کھائے گا اللہ العظیم. حتیٰ کہ جو سود سے بچے گا غبار اس تک نہیں پہنچے گا. آج ہم وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو سمجھایا جائے بھائی یہ کاروبار غلط ہے نہ کرو. کہتے تھے وہ سب کر رہے ہیں وہ بخشیں گے تو میں بھی کتنا بڑی چیز ہے. ایک گناہ دوسرے کہتے ہیں وہ بخشے جائیں گے میں بھی بخش جاؤں گا. محسوس ہوتا ہے اس کے باپ کی جنت. توجہ فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلتے چلتے میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا. خوش قسمت قوم تھی. ادھر فصل کاشت کرتے تھے ادھر تیار ہو جاتی تھی پک بھی جاتی تھی پھر اس کو کاٹتے تھے پھر فصل سے ادھر کاٹی ادھر پھر فصل تیار. میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے جبریل یہ خوش قسمت لوگ کون ہے اللہ نے کتنا برکت دی. انہوں نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ سخی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو مال کی زکات ادا کرتے ہیں اور صدقات اللہ کی رضا کے لیے جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ برکت کتنی دیتا ہے. زکات دینے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا. اور اس کا آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں سال کے بعد زکات فرض ہوتی ہے نا تو آپ اس سال زکات دیں اگلے سال پھر اندازہ لگا دینا کہ پچھلے سال جب میں نے زکات دی تھی کتنا ملکیت کا مالک تھا اور آج میرے پاس کتنی ہے. اللہ کا وعدہ ہے میرے راستے میں خرچ کرو برکت دیتا. پڑھو قرآن توجہ فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحان اللہ. مثال دیا اللہ کریم نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جیسے ایک دانہ کاشت کرتے ہو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. جس طرح ایک دانے کے بدلے 700 دیتا ہوں تو اسی طرح جو میری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے ایک کے بدلے 700 دوں. اللہ اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے. جتنا خلوص زیادہ ہوتا ہے اتنا برکت زیادہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلتے چلتے میں نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے سامنے بہترین کھانے پڑے ہوئے تھے، خوشبودار کھانے تھے، اور دوسری طرف بدبودار کھانا تھا۔ وہ خوشبودار کھانے کو چھوڑ کر بدبودار کھانا کھا رہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ بدبخت اتنا ہی پہچان نہیں، بدبودار کھانا کھاتے ہیں، جو خوشبودار ہے وہ چھوڑ رکھا ہے انہوں نے۔ عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے مرد کو چھوڑ کر عورتیں غیر مرد کے ساتھ جو وقت گزارتی ہیں، یہ ان کا یہ حشر ہوگا۔ جو مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر حلال کام چھوڑ کر حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی یہی سزا ہے، خوشبودار کھانا چھوڑ کر بدبودار کھانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے، برا راستہ ہے۔ مختلف قوموں کے حالات آقا کریم دیکھتے ہوئے ایک حضور نے ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا جس طرح جس کو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے ہم پاگل